اے میرے رب، تو جانتا ہے نہ میں اداس ہوں، اس لیے نہیں کہ تو سن نہیں رہا، اس لیے ہوں کہ میرے صبر کا سفر اب طویل ہوتا جا رہا ہے، اب میں ہمت ہارنے لگا ہوں۔ اے میرے رب، میرے صبر کو مختصر کر دے۔ اے میرے اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے جو تکلیف میں ہیں۔ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، تو میری کیوں نہیں سن رہا؟ کتنا انتظار، آخر تیری مدد کب آئے گی؟ تو جواب آیا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخر تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو، اللہ کی مدد عنقریب آئے گی۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کی پکار سن نہیں رہا۔ دل ٹوٹ کر خود سے یہ سوال شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں؟ تو سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا معصوم سا دل بہت عزیز ہے۔ وہ ہرگز تمہیں لوگوں کی طرح جج نہیں کرے گا، پھر تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہارے ایک آنسو کو دے کر تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ تمہاری خواہش نہیں، بلکہ وہ چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے تمہیں۔ تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ لوگوں کا بدل جانا، کسی چیز کا چھن جانا، بظاہر تمہیں بہت اذیت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے اس صبر پر اللہ نے دگنا اجر لکھ رکھا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے۔ وہ ایک ایک چیز تمہیں دے کر لٹاتا ہے۔ جان رکھو کہ وہ اپنے خاص بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا، اس رب کے کون کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو، جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے تو اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدے نبھائے گا، اور تمہارے سارے خسارے نفع میں بدل جائیں گے۔ کہ جب تم کہتے ہو نا یا اللہ، تو 70 مرتبہ جواب آتا ہے، بول میرے بندے بول، تیرا رب حاضر ہے۔ تو کیوں نہیں تم اس کو پکارتے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو ایک بار پکارنے پر 70 بار جواب دیتا ہے؟ تو کیسے وہ تمہارے دل کی نہیں سنے گا؟ بس اسے سچے دل سے پکار کر دیکھو تو صحیح، اس سے پرخلوص ہو کر مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہاری سوچ سے زیادہ بہتر کرنے والا ہے۔ تو جب کبھی قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، تو جان لو کہ یہ مشکلات اللہ کے اشارے ہیں، جو تمہیں لاپرواہی سے نکال کر زندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ کہ اللہ کے بول تمہاری زندگی کو دھول کی طرح بکھیر دیتے ہیں، مگر جب تم اللہ کو پا لیتے ہو تو وہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہیں۔ میرے رب، میرے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ مجھے استقامت دے کہ میں کوئی بھی شکوہ، کوئی بھی گلہ اپنی زبان پر نہ لاؤں۔ مجھے ہمت دے میرے اللہ، اور اگر آج تمہاری مایوسی حد سے بڑھ گئی ہے اور تمہارے صبر کا بندھن توڑتا جا رہا ہے، تو جان لو کہ یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہ جاؤ تو ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا یہ صبر گواہ ہے کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے غیب سے مدد اتارنے والا ہے، اور وہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں دگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزات کے دروازے کھولنے والا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔